میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جوڑنے لگے۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت خلیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حضب علی علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت اسفیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزبیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے پرانے مزید میں موجود نام ذوالق کو حضرتیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت خساکیل کی باسط کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بس زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو اب یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت یزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوسف، ان کے بعد حضرت طالب بن یونا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حضب حضرت موسیٰ کی جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت صالح علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث سرمایا، جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عزوجل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حذف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر حدیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حذفیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد کہنا معاشرے میں فراد کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کی رسم و رواج مذہب بن چکی تھی۔ قوم اتنے فرقوں میں بڑھ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حذفیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان وعد و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حسقیل موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حسقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حفت علی علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، 100 توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہ گار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ وقت نصر کی فوجیوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لپت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل زدہ رہ گئی اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعے دراصل یوں ہیں کہ حضرت حذفیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جان کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ
हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ने एक अजाब की फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वही मर गए जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन व दफन का कोई इंतजाम ना कर सके और उन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगूर व कफन यूं ही पड़ी रह गई। कुछ अरसे बाद ये लाशें उसी तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगी और बे इंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत तहसील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की उस मौत नागहानी और बेगूर वाव कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज वाव गम से उनका दिल भर गया। आप आबेदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में अरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दिख सिक के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी कब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी कि हसकील, आप उन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जुमा होकर हड्डियों के ढांचे बिन गए। फिर ये वही आई कि हज़फीला, फरमा दीजिए कि हड्डी हो, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजल हुई कि ए हज़कील, अब ये कह दीजिए कि उर्दू खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचे आपके जुबान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए 70,000 लाशें एकदम उठ खड़ी हुई और तमाम वो फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर उस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सरी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह। हजरत स्केल अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतालिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़ियादती की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत तो हयात तकदीर इलाही के ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। सूरह इनाम में अल्लाह ने फरमाया, तुम जहां भी जाओगे वक्त मुकर्ररा पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत कलों में ही क्यों ना रह रहे हो। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।